السلام علیکم ناظرین، جے پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ اپنے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے نقاب کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے آگاہی حاصل کریں گے۔ یہ کہانی بلال اور ایمان کے گرد گھومتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے کہ اب چہروں سے نقاب الٹنے لگے ہیں۔ پہلے لیلا صرف سمجھتی تھی کہ تیمور سب سے اچھا انسان ہے دنیا کا اور پورا گھر اس کی بات مانتا تھا، وہ جو بات کہہ دیتا تھا کوئی اسے انکار نہیں کرتا تھا۔ اب بلال ایک نیا ہیرو بن کر اس ڈرامے میں ابھر رہا ہے۔ بلال وہی لڑکا ہے جس کو سب کاہل یا کند ذہن سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کوئی قابلیت و لیاقت نہیں ہے، اور یہ شخص اس خاندان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن بلال اپنی قابلیت، ذہانت اور جینیس ہونے کی وجہ سے اب تیزی سے آگے آ رہا ہے اور سارے معاملات سنبھال رہا ہے۔ دوسری طرف ٹنڈو آدم سے آنے والی ایمان جو ایک بزنس جینیس بننا چاہتی ہے، بزنس ٹائکون بننا چاہتی ہے، اور اس کا آئیڈیل سلمان اقبال ہے۔ آپ جانتے ہیں سلمان اقبال کون ہے؟ جی ہاں، ARY چینل کے مالک ہیں، اور ARY چینل پر ہی یہ ڈرامہ آ رہا ہے، اور اس میں ایمان سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ وہ ایک بزنس ٹائکون بننا چاہتی ہے، سلمان اقبال کی طرح بڑے بڑے گھر خریدنا چاہتی ہے، بڑے بڑے دفتر اور گاڑیاں بنانا چاہتی ہے۔ تو اس کے سامنے احد حیران ہو کر رہ جاتا ہے، اور احد کہتا ہے کہ آپ بزنس ٹائکون بنیں گی؟ تو وہ پوچھتی ہاں کیوں نہیں، کہ آپ کے خیال میں لڑکیاں نہیں بن سکتی بزنس ٹائکون؟ تو وہ کہتا ہے ہاں بن سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے تو دن رات بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ایمان نے کہا کہ ہاں، اس کے لیے اسمارٹ ورکنگ چاہیے، گدھا ہونا ضروری نہیں ہے، گدھا تو سارا دن کام کرتا ہے لیکن آخر میں بوجھ اٹھاتا رہتا ہے، زیادہ اسمارٹ ورکنگ ضروری ہے، اور وہ میں جانتی ہوں کہ آگے بڑھنے کے اور بہت سے طریقے ہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ شاید شارٹ کٹ کی بات کر رہی ہے، وہ کہتی ہے شارٹ کٹ نہیں، اسمارٹ ورکنگ میں فرق ہوتا ہے۔ تو اب دونوں جینیس اکٹھے ہو رہے ہیں، بلال اور ایمان، اور ڈرامہ آگے سے تیزی سے بڑھے گا۔ ایمان کے ساتھ پہلے اس کے پھوپھا نے عزت پر ہاتھ ڈالا اور دھوکہ دینے کی کوشش کی، وہاں سے اس وقت تیمور نے بھیجا ہوا تھا احد کو، تو اس نے بچا لیا۔ اب ایمان کے ساتھ احد بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا ہے، اسے پیار کرنے لگا، اس کے لیے گانے بھی گا چکا ہے پارٹی میں، اور سب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ایمان کو چاہنے لگا ہے۔ احد وہی احد جو اس سے پہلے سینکڑوں ہزاروں رشتوں کے لیے ہاں نہیں کرتا تھا، اور اس کی بہن کہتی تھی لیلا کہ میں بہت بڑی دلہن لے کر آؤں گی اس کے لیے۔ تو اب وہی ایمان جسے پہلی ملاقات میں احد نے ریجیکٹ کر دیا تھا فیوچر وائف کی حیثیت سے، وہی اس کی پسند ہے اور وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بنتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بات اب بلال اور تیمور بھی جان گئے ہیں، اور وہ ایمان اور احد کی شادی سے پہلے کیا کچھ ہونا ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ زارا لے کر آئی تھی قریب ایمان کے اس کو احد کو، وہ چاہتی تھی کہ احد اور ایمان کی شادی ہو جائے تاکہ وہ لیلا سے بدلہ لے سکے، کیونکہ لیلا بہت بڑے گھر کی کوئی دلہن لانا چاہتی تھی، لیکن اب ایمان دلہن بن جائے گی تو اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن تیمور کے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے، اور تیمور جو ہے وہ ایمان پر بری نظر لگائے بیٹھا ہے، اور اب ایمان کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا تو پھر ساری کہانی بدل جائے گی۔ اور یہی اس ڈرامے کا سبق ہے کہ اعتماد کے رشتے بھی یہاں پائیدار نہیں نکلتے، اور دنیا دکھاوے کی دنیا ہے۔ جب نقاب الٹتے ہیں تو لوگوں کے اصل چہرے سامنے آ جاتے ہیں، جو بہت ہی خوفناک ہوتے ہیں، اور بعض حقائق واقعی بڑے تلخ ہوتے ہیں، اور یہ تلخ حقائق اب ایمان کے سامنے اور اس کے والدین کے سامنے آئیں گے، اور بلال اس کہانی کا اصل ہیرو ہے اور وہ سب کچھ سنبھالے گا۔ اب تک جو ہیرو پیش کیا گیا تھا تیمور، وہ اصل میں پتہ چلے گا کہ ویلن ہے اور ہیرو بلال ہے۔ تو جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ بہت شکریہ۔